آج کس کی ہم بات کریں گے؟ مفتی سلمان اظہری صاحب کی۔ کتنے دن جیل میں رہے؟ تقریباً 10 مہینے 10 مہینے رہے، اور جب جیل سے واپس آئے تو انہوں نے جیل کا ایک واقعہ بہت ہی پیارا بتایا ہے، ٹھیک ہے؟ اور اللہ کی بارگاہ میں سبھی مسلمان دعا کرے، ہم بھی اور آپ بھی سبھی لوگ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو دین کی سمجھ عطا فرمائے اور برے کاموں سے بچائے۔ دوستو، واقعہ انہوں نے کیا بتایا مفتی سلمان اظہری صاحب نے جب جیل سے آئے کہ ان کی ایک ملاقات چور سے ہوئی جیل میں۔ کس سے؟ کس کے بولو؟ چور سے۔ اور چور کیا کرتا تھا؟ چوری، تبھی تو وہ چور ہوا۔ چوری، چوراتا کیا تھا وہ؟ چائن اور پیسے، کسی کو پکڑ کر کے کچھ چھین لینا، اس طریقے سے وہ چور تھا۔ یعنی جو ڈکیت ہوتے ہیں اس طریقے سے نہیں، بلکہ جیسے اپنے وہاں بولا جاتا ہے نا لوٹیا چور، بولا جاتا ہے نا کہ لوٹیا چور، تھوڑا سامان چرا لیا بھاگ گئے اس طریقے سے وہ چور تھا، چائن وغیرہ چرایا کرتا تھا۔ سلمان اظہری صاحب بتاتے ہیں کہ وہ تقریباً 16-17 مرتبہ چوری کر کے اور جیل میں گیا، اور پھر وہ چھوٹ آتا ہے بار بار۔ تو سلمان اظہری صاحب کہتے ہیں کہ اس نے مجھ سے کہا کہ حضرت میں چوری کرتا ہوں اور پھر جیل کو آتا ہوں، چھوٹ کے جاتا ہوں، پھر چوری کرتا ہوں اور پھر جیل کو آتا ہوں، پھر جاتا ہوں، پھر یہی کام میرا ہے۔ کیا کہا؟ یہی کام میرا ہے۔ اور کہا حضرت آپ حق بول کر کے جیل میں آئے تھے۔ کیا؟ حق بول کر کے آپ جیل میں آئے تھے، جیل میں اب آگے اب آپ چھوٹ جائیں گے تو حق بولنا مت چھوڑنا۔ کیا کہا؟ حق بولنا مت چھوڑنا، حق بول کر کے آپ آئے تھے۔ اور یہ کافی زیادہ وائرل بھی ہو رہا ہے جب مفتی صاحب نے بتایا، اور وہ چور بھی وائرل ہو گیا۔ اور میں تو یہ کہتا ہوں جس دن اس چور کا فیس سامنے آ جائے گا تو اس کے یوٹیوب کے اوپر سبسکرائبر کافی زیادہ ہوں گے اور فالوور بھی ہو جائیں گے، اور انشاءاللہ وہ سدھر بھی جائے گا۔ لیکن بات کیا ہے؟ حق بولنے کی۔ مفتی سلمان اظہری صاحب کو جیل ہوئی کس بات پہ؟ آپ حق بول رہے تھے۔ کوئی بھی عالم، مفتی یا امام آپ لے لیجئے تو وہ چاہے میلاد ہو، چھوٹا جلسہ ہو، بڑا جلسہ ہو، دنیا کے کونے کونے سے آ جائیں، لیکن وہ حق بیان کریں گے، ہے نا؟ جو لکھا ہوگا اس کو وہ بیان کریں گے۔ اب اس کو دنیا کیسے لیتی ہے یہ ان کے اوپر نہیں۔ تو مفتی صاحب نے جو بولا تھا حق بولا تھا، لیکن اس کو کچھ لوگوں نے غلط طریقے سے سمجھا، جس سے ان کے اوپر FIR ہوا، اور اس کے بعد میں حضرت تقریباً 10 مہینے جیل میں رہے۔ اور مفتی سلمان اظہری صاحب نے یہ بھی کہا کہ ایسا ہے، جب باہر آئے تو انہوں نے کہا کہ دیکھیے، نہ تو میں جیل میں اکیلا تھا اور نہ ہی جیل سے جب باہر تھا تب اکیلا تھا۔ کیا کہا؟ تب بھی اکیلا نہیں تھا، جیل میں تھا تب بھی میں اکیلا نہیں تھا۔ اور حقیقت یہی ہے کہ جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ کہیں پر بھی رہیں لوگوں کے دلوں کے اندر ان کی محبت اللہ تعالیٰ بیٹھا ہی دیتا ہے نا؟ اور مفتی سلمان اظہری صاحب بہت ہی پایہ کار، آپ یوں سمجھ لیجئے بزرگ بھی ہیں، کیونکہ نماز کے پابند، شریعت کے پابند ہیں، نقش قدم پر چل رہے ہیں۔ تمام بزرگان دین کے جو رسول اللہ نے حکم دیا، جو اللہ نے حکم دیا، اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں، تو وہ نیک آدمی ہیں، بزرگ ہیں، ہے نا؟ مفتی سلمان اظہری صاحب، اور ان کے بیانات جو کوئی سنتا ہے، اپنے ادھر علاقے میں تقریباً 2 مرتبہ آئے ہیں۔ کتنی مرتبہ؟ 2 مرتبہ آئے ہیں۔ ایک مرتبہ لکھیم پور میں اور دوسری مرتبہ پلیا میں، یعنی سب سے پہلے پلیا میں آئے تھے، اس کے بعد میں لکھیم پور میں آئے تھے، 2 مرتبہ آئے۔ حضرت کا جب بیان ہوتا ہے، سننا جا کر کے موبائل کے اوپر، بولنا، اگر لکھنا آتا ہے تو لکھنا، اگر لکھنا نہیں آتا ہے تو بولنا کہ مفتی سلمان اظہری کی تقریر۔ کیا؟ مفتی سلمان اظہری کی تقریر۔ اور اس کو تقریباً آپ 1 گھنٹہ سن لینا، ایک تقریر سن لینا۔ اس کے بعد میں انشاءاللہ کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا کہ آپ ان کی تقریر کو نہ سنیں، کبھی ایسا نہیں ہوگا۔ ہمیشہ آپ کا دل کرے گا کہ اگر میں تقریر سنوں
تو ان کی تقریر سنو. کیا تقریر سنو؟ تو کس کی؟ مفتی سلمان اظہری صاحب کی، کیونکہ ان کی زبان وہ مٹھاس ہے، ان کے بولنے کا وہ طریقہ نرالا ہے، ہر ادا ان کی سنت مصطفیٰ کے مطابق ہے نا؟ کس کے مطابق؟ سنت مصطفیٰ کے مطابق ہے. انہوں نے ناموس رسالت کی خاطر جیل جانا گوارا کر لیا، لیکن حق بولنا نہیں چھوڑا. حضرت آئے اور آنے کے بعد میں پھر سے وہی پیغام، وہی حق بولنا شروع کر دیا ہے. ٹھیک ہے، اور انشاءاللہ بہت جلد اپنے علاقے میں پھر ایک مرتبہ آئیں گے. لوگ کوشش کر رہے ہیں، تاریخ اگر مل گئی حضرت کی 1 سال میں تو انشاءاللہ وہ آئیں گے، تو آپ لوگوں کو میں بتاؤں گا تقریر ان کی سننا چل کر کے. ٹھیک ہے، اگر آئیں. جلسہ سننے جاتے ہو کہ نہیں جاتے ہو؟ جاتے ہو نا؟ ہاں، تو ان کی تقریر سننے کے لیے جانا. دوستو، اور دوسری بات جو میں آپ کو بتاؤں گا، تو یہ تو مفتی سلمان اظہری صاحب کی رہی، لیکن آج ایک اور بات بتانے جا رہا ہوں، وہ ہے نیت. کیا؟ نیت پر، کہ نیت کا ثواب اللہ رب العزت کتنا عطا فرماتا ہے، اللہ نیت کے بدلے میں کتنا ثواب دیتا ہے. منقول ہے کہ ایک بندہ روز قیامت، یعنی قیامت میں میدان محشر میں ایک بندہ جب لایا جائے گا تو اس کے پاس سامنے جب اس کے نامہ اعمال پیش کیے جائیں گے، سب کے نامہ اعمال آخرت میں سب کے سامنے ہوں گے نا، جو آپ نے کیا ہے وہ ہوگا. جیسے مفتی سلمان اظہری صاحب جو بھی بیان کریں ہم اس کو سنتے ہیں نا، اور جو بیان کیا ہے اور جس چیز سے روکا ہے وہ ساری چیزیں ان کے سامنے ہوں گی. جو کرتے ہیں وہ ان کے سامنے ہوگا. اسی طریقے سے ہم جو کرتے ہیں ہمارے ساتھ میں ہوگا، ہمارے سامنے ہوگا. آپ جو کرتے ہیں وہ آپ کے سامنے ہوگا، یعنی جس کے نامہ اعمال ہوں گے اس کے سامنے ہوں گے، اس کے ساتھ میں ہوں گے. تو جب وہ بندہ حاضر ہوگا اس کے سامنے اس کے نامہ اعمال، تو اس کے نامہ اعمال میں کیا حج بھی ہوگا، اس کے نامہ اعمال میں روزہ بھی ہوگا، اس کے نامہ اعمال میں اس کے مال نے جو زکوٰۃ نکالی تھی یعنی زکوٰۃ کا بھی ثواب ہوگا. اس کے نامہ اعمال میں تمام کار خیر ہوں گے. کیا ہوں گے؟ تمام کار خیر، یعنی اچھے کام ہوں گے. تو وہ سوچے گا کہ یہ نامہ اعمال جو میرے سامنے لایا گیا یہ میرا نہیں ہے، یہ کسی اور کا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ میں نے حج نہیں کیا ہے، ہاں، میں نے زکوٰۃ نہیں دی، میں جہاد میں شامل نہیں ہوا، وغیرہ وغیرہ. اپنے اعمالوں کو یاد کرے گا جو اس کے سامنے اعمال ہوں گے کہ یہ میرے اعمال نہیں ہیں. جب وہ اتنا کہے گا تو آواز آئے گی، اس کو پڑھ، یہ تیرے اعمال ہیں. کیا آواز آئے گی؟ اس کو پڑھ، یہ تیرے اعمال ہیں. کس کے؟ یہ تیرے اعمال ہیں، اس کو پڑھ. تو عرض کرے گا میں نے یہ تو کچھ کیا ہی نہیں، یعنی نہ تو میں نے حج کیا اور نہ زکوٰۃ دی وغیرہ وغیرہ، تو یہ میرے اعمال کیسے ہوئے، ہے نا؟ تو رب تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ تو نے کیا نہیں، لیکن تو اپنے دل کے اندر نیت رکھتا تھا. کیا نیت رکھتا تھا؟ کہ اگر پیسہ ہوتا تو حج کرنے جاتا. بولو سبحان اللہ. اگر پیسہ ہوتا تو اپنے مال سے زکوٰۃ دیتا، اگر پیسہ ہوتا تو غریبوں کو میں نوازتا، ان کی مدد کرتا، میرے پاس میں پیسہ ہوتا تو جہاد پہ خرچ کرتا، جہاد میں جاتا، وغیرہ وغیرہ. تمام چیزیں جو اس میں تیرے نامہ اعمال میں لکھا ہے اس کی تو نیت رکھتا تھا، اور مجھے معلوم ہے کہ تو اپنی نیت میں سچا تھا، کہ حقیقت میں بھی اگر تیرے پاس میں پیسہ ہوتا تو یہ ساری چیزیں تو کرتا. تو صرف تو نے نیت کی تھی، اس نیت کا ثواب میں نے تجھے دیا ہے. کس کا؟ اس کے بولو. نیت کا ثواب دیا ہے. جب نیت کا ثواب ملا ہے تو بندہ جب نیت کا ثواب اتنا پاتا ہے تو جب وہ اس کام کو کر دیتا ہے، اگر اللہ نے اس کو توفیق دیتی ہے تو اللہ رب العزت اس کو ڈبل ثواب عطا فرما دیتا ہے، ڈبل ثواب دیتا ہے. تو نیت اچھی رکھا کرو، ہے نا؟ تقریریں سنو،
علمی باتیں سیکھو، نماز، روزے، حج، زکوٰۃ، ان ساری چیزوں کی نیت اچھی رکھو، غریبوں کے ساتھ میں محبت سے پیش آؤ، جو تم سے چھوٹے ہیں ان سے محبت سے پیش آؤ، ان کے اوپر شفقت کا ہاتھ پھیرا کرو، تو انشاءاللہ رب العزت کیا ہوگا انشاءاللہ رب العزت آپ کو ثواب ملے گا اور آخرت میں پروردگار عالم بخشش عطا فرما دے گا۔ سمجھ گئی ہے نا؟ سمجھے سب لوگ؟ تو اب وہ نیت اچھی رکھو گے سب لوگ؟ کس کے بولو؟ اچھی نیت رکھنا اور پڑھائی کے لیے محنت کرتے رہو، کیونکہ وہ انسان جانور سے بھی بدتر ہے جو پڑھنا لکھنا نہیں جانتا، ہے نا؟ جو پڑھنا لکھنا نہیں جانتا، تو پڑھائی کرو، محنت سے پڑھائی کرو، پڑھنے آیا کرو، نظریں نیچی کر کے آیا کرو، جایا کرو تو نظریں نیچی کر کے جایا کرو، راستے میں کوئی ملے اسے سلام کیا کرو، گھر میں پہنچو گھر والوں کو سلام کرو، بڑوں سے محبت سے پیش آؤ، ٹھیک ہے؟ تو آج آپ کو سلمان اظہری کا وہ واقعہ بتایا گیا کہ جو چور ان کو جیل میں ملا، ٹھیک ہے؟ اور سبھی لوگ دعا کرنا ہے کہ اللہ اس چور کو ہدایت دے، ٹھیک ہے؟ اور سلمان اظہری کی سلامتی کے لیے سبھی لوگ دعا کرتے رہنا، جس طریقے سے سبھی لوگوں نے دعائیں کی، اللہ رب العزت نے سب کی دعاؤں کو قبول فرمایا، اور ایک مرتبہ پھر 10 مہینے کے بعد میں مفتی سلمان اظہری صاحب ہم لوگوں کی نگاہوں کے سامنے ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہمیشہ مفتی سلمان اظہری کا سایہ ہم لوگوں کے سروں کے اوپر رکھے، اور ان کے بیانات کو سن کر کے ہم سب کو اپنے قلوب کو منور کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، اور جو وہ خدا اس کے رسول کا پیغام سنائے اس کے اوپر ہم سبھی مسلمانوں کو عمل کرنے کی خدا تبارک و تعالی توفیق بخشے، آمین، بجاہ سید المرسلین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔